نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے عرفان الہی کی منزل اور اس کے اصول کا لاہ عمل۔ باری تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا فلا تعلم نفس، فرمایا سو کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کے اعمال کی جزا میں کس کس نعمت کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، علم سلوک و تصوف بندے کو خدا کی بندگی میں کامل کرتا ہے اور اس کے اعمال کی اصلاح کرتا ہے اور اس کے خصائل کو اعلیٰ اور عرفہ کرتا ہے اور اسے ہمہ وقت طاعت و فرما برداری مولا میں زندگی بسر کرنے کی تڑپ دیتا ہے۔ قطب العارفین، سلطان الاولیاء، امام المقربین، قطب الاقطاب، برہان الاصفیاء والواصلین، نجیب الطرفین، سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ النورانی فرماتے ہیں، ہے صاحب ایمان شخص اللہ کی فرما برداری کو اپنی پہچان زیست بناؤ، اس کی نافرمانی سے ہر لمحہ ہر لحظہ اعراض کرو، صدق کے دل کے ساتھ اس کے باب محبت اور باب اطاعت کو لازم پکڑ لو اور اس کی طاعت اور بندگی میں اپنی ساری ہمت و قوت اور اپنی تمام تر خواہش و کوشش کو صرف کر دو، اپنے جسم کو گناہوں میں لت پت ہونے سے بچاؤ، اپنے وجود کو دوسروں کا محتاج نہ بناؤ بلکہ اس جسم کو اللہ کے حضور خشوع و خضوع کرنے والا بناؤ اور اس کے ہاں حضوری کے تصور کی بنا پر اپنی آنکھوں کو حیا والی آنکھیں بناؤ اور زندگی کے ہر لمحہ میں اللہ کی ذات پر اپنے توکل اور اپنے بھروسے کو پختہ سے پختہ کرتے رہو، اپنی خواہش نفسانی کی اندھی پیروی اور بے لگام غلامی کو خواہشات کی دنیا میں ہرگز قبول نہ کرو۔ اور فرماتے ہیں بندے، اس جہاں میں ہر لمحہ اور ہر لحظہ یہ تصور کرتے رہو کہ تم کسی کے بندے ہو، تمہاری عبدیت اور تمہاری بندگی اور تمہاری ذات پر ملکیت کسی شہنشاہ کو حاصل ہے۔ یقیناً اس کائنات کی ہر شے کا وہ خالق الخلق ہے، وہ مالک الملک ہے، تمہاری ملکیت بھی اسی کے پاس ہے۔ بندے کا مولا کے مقابلے میں کسی چیز پر استحقاق نہیں ہے،
حتیٰ کہ بندہ جو اعمال صالحہ بجا لاتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ادا کرتا ہے۔ اس لیے بندہ اعمال صالحہ پر اجر طلب کرنے کا بھی کوئی حق رکھتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مہربان رب بندے کو عمل صالح پر اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں بندے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سراپائے ادب بن کر رہو اور اپنی نگاہوں کو اس کی بارگاہ میں ادب سے جھکا کر رکھو، اور اپنے مولا سے کسی قسم کا شکوہ نہ کرو، اور اس پر کسی قسم کی تہمت اور الزام مت لگاؤ۔ ہر حال میں اس کی بندگی میں محنت کرو اور اس سے راضی برضا رہو۔ بلا شبہ اس کائنات کی ہر شے اور ہر نعمت ایک مقررہ اندازے پر ہے۔ جس شے کو اللہ نے پیچھے کیا ہے اسے کوئی آگے کرنے والا نہیں ہے، اور جس چیز کو اس رب نے آگے کیا ہے اسے کوئی پیچھے کرنے والا نہیں ہے۔ بس ہے بندے جس چیز کو اللہ نے تیرے مقدر میں رکھا ہے اپنے وقت پر، اپنی مدت پر، وہ ضرور تجھے مل کر رہے گی، خواہ تو اس کی خواہش کرے یا نہ کرے۔ کبھی بھی کسی چیز کا لالچ نہ کر، اور اگر وہ چیز تیرے مقدر میں ہے تو وہ چیز تیری ہو جائے گی، اور اس چیز کو ہرگز طلب نہ کر، اور نہ ہی اس پر افسوس کا اظہار کر جو اللہ نے تیرے علاوہ کسی اور کے مقدر میں لکھ دی ہے، اس پر اظہار افسوس بھی نہ کر۔ اور مزید برآں فرماتے ہیں وہ چیز جو تیرے پاس نہیں ہے اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ چیز تیرے لیے ہے ہی نہیں، یا وہ تیرے غیر کے لیے ہے۔ اگر وہ چیز تیرے لیے ہے تو وہ تیری طرف آ کر رہے گی، اور اگر تو اس چیز کی طرف جو تیرے لیے ہے اس کی طرف تو کھنچنے والا ہے اور اس کی طرف پہنچنے والا ہے، پس وہ چیز جلد تجھے مل کر رہے گی، اور جو چیز تیرے لیے نہیں ہے تجھے اس چیز سے دور کیا جائے گا، اور پھر تو اسے کیوں کر پا سکتا ہے۔ اس لیے جب معاملہ ایسا ہے تو تو اپنی طلب میں حسن طلب اور حسن ادب کو اختیار کر، اور جس دنیاوی چیز کو تو اپنے مولا کی طاعت کو ترک کر کے تلاش کر رہا ہے اس چیز کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ اپنے وقت کو ہر لحظہ اپنے رب کے ذکر اور اس کی بندگی میں صرف کرو۔ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف اپنا سر نہ اٹھاؤ، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکاؤ۔ ہر لمحہ اپنے رب کی طرف مائل رہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو یہ درس حیات دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ فرمایا ہے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے، تاکہ ہم انہیں اس کے بارے میں آزمائیں، تو اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا، ورزق ربک، تیرے رب کا رزق سب سے اچھا، وابقا، اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں ورزق ربک سے مراد باری تعالیٰ کی عبادت و محبت ہے، معرفت و قربت الہیہ ہے، علوم و اسرار الہیہ ہے۔ بس ہے سالک راہ طریقت
اللہ نے اس راہ پر تجھے قائم کیا ہے، تجھے اس نے اپنے سوا کسی اور چیز کی طرف التفات کرنے سے منع کیا ہے۔ باری تعالیٰ نے اے بندے تجھے اپنے مقام محبت و عشق سے سرفراز کیا ہے، تو اپنے مولا کا سچا عاشق بن اور اسی کا بندہ بن، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مائل نہ ہو۔ تمہاری محبت و مودت کا نقطہ کمال والذین آمنوا اشد حبا للہ ہو۔ اگر تو ایسا ہو جائے تو باری تعالیٰ نے یہ رزق تجھے اپنی اطاعت کا دیا ہے، تجھے اچھی قسمت اور اچھے وقت کا رزق دیا ہے، تجھے اپنے فضل و کرم کا رزق دیا ہے۔ باری تعالیٰ نے تجھے اپنی عبادت کے ذوق و شوق کا رزق دیا ہے، اور تجھے متعدد کمالات اور متنوع علوم و اسرار اور عشق و معرفت کا رزق دیا ہے۔ اور اہل دنیا ایک فتنے میں مبتلا کیے گئے ہیں، دنیا والے ایک آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ تیرا اپنی قسمت پر راضی رہنا، معرفت الہیہ کی دولت پر خوش رہنا ہی تیرے لیے اے بندے بہتر ہی بہتر ہے، تیرے ہی لیے زیادہ باعث خیر ہے، اور تیرے لیے ہی باعث برکت ہے، اور تیرے لیے سب سے زیادہ مناسب اور سب سے اولا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس لیے فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، تیری زندگی حقیقتاً اللہ کی بندگی بن سکتی ہے اگر تو اللہ کی اطاعت کو اپنی ذات کی، اپنی شخصیت کی عادت بنا لے۔ تیرا ٹھکانہ اللہ کی عبادت کے لیے زہد خانہ بن جائے، تیرا باطنی لباس معرفت الہی میں ڈل جائے، اور تیرا ظاہری عمل شریعت بن جائے، اور تیری مراد حیات رب کی رضا بن جائے، تیری خواہش رب کی طلب بن جائے، تیری محبت اللہ کی چاہت بن جائے، تیری آرزو اللہ کی بندگی بن جائے۔ اور یہی وہ راہ ہے اور یہی وہ راستہ ہے جس سے تو ہر آرزو حیات کو پا سکے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مزید برآں فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، فرماتے ہیں کہ ہر دور کے اہل تصوف، اہل مجاہدہ، اہل محاسبہ کے لیے 10 خصلتیں ان کے روحانی سفر کے لیے لازم ہیں۔ یہ 10 خصلتیں ہی ان کو راہ سلوک کا حقیقی مسافر بناتی ہیں، ان کو حقیقی عارف اور زاہد حق اور سالک حقیقی بناتی ہیں۔ اور ان میں سے پہلی خصلت یہ بیان کرتے ہیں، ہر متصوف اور صوفی کو اپنی ذات اور شخصیت میں اس عمل کو اپنانا ہے کہ وہ کبھی بھی وہ جھوٹ نہ بولے، اور نہ ہی کوئی جھوٹا عہد اور حلف اٹھائے، اور نہ ہی کوئی جھوٹی بیعت کرے، اور نہ ہی کوئی جھوٹی قسم اٹھائے، اس لیے کہ اس کا جھوٹا حلف اس کی خصلت کذب کو، خصلت جھوٹ کو مضبوط کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ اپنی زبان کو وہ اس جھوٹ کا عادی بنا لیتا ہے، اور پھر یہ جھوٹ بولنا اپنے لیے وہ عار اور شرمندگی نہیں سمجھتا ہے، اپنے لیے گناہ نہیں سمجھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ ہر طرح کے پھر جھوٹے حلف سہون بھی اٹھاتا ہے، قصدن بھی اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے اس جھوٹے حلف اور جھوٹی عادت سے چھٹکارا پانا ہر مسلمان، ہر مومن اور ہر سالک کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب انسان جھوٹ اور جھوٹے حلف کی عادت سے نجات حاصل کر لیتا ہے تو باری تعالیٰ اس کے لیے اپنی بارگاہ سے انوار و تجلیات کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے قلب میں اس عادت کی منفیت محسوس کرتا ہے، اور اپنے درجہ میں رفت پاتا ہے، اور اپنے عزم و صبر میں
ایک قوت اور ایک طاقت محسوس کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کی تحسین کرتا ہے اور بزرگوں سے دعا کا انعام حاصل کرتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اس کی صحبت و قربت میں آتا ہے وہ اس کی اقتداء کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے اور اسے خوب دیکھتا ہے اور اس کے کردار کی عظمت کی بنا پر اس سے مرعوب ہوتا ہے، اس سے ہیبت کھاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم اور حلف اٹھانے سے جہاں ہر دور کے صوفی اور سالک کو اعراض کرنا ہے، وہاں زندگی میں کبھی جھوٹ کو بطور مذاق بھی بولنا اس کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب وہ کلیتاً جھوٹ سے رک جائے گا تو سچ بولنا اس کی عادت بن جائے گا، جس کی بدولت باری تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا اور شرع صدر کے باعث اس کو صدق کا وہ علم دے گا، وہ عمل دے گا کہ وہ زندگی میں گویا جھوٹ کو سرے سے جانتا ہی نہ ہوگا اور جھوٹ کے ساتھ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی سالک کسی دوسرے سے جھوٹ سنے گا تو پھر اس پر عیب لگائے گا، اپنے دل میں اس کو برا محسوس کرے گا اور اس کی سرزنش بھی کرے گا، اور اگر وہ اس کے لیے اس بری عادت کی چھوٹ جانے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو ایسے ہر بندے کے لیے، ایسے ہر سالک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر عظیم ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تیسرا عمل اور خصلت ہر دور کے مسلمانوں، مومن کے لیے، سالک و صوفی کے لیے یہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ وہ کسی سے وعدہ خلافی نہ کرے اور وعدہ خلافی کرنے سے ڈرے۔ اگر وہ کسی سے وعدہ کر لے تو اس وعدے کو نبھانے کے لیے مکمل ایفائے عہد کی پاسداری کرے اور اس کو ہر صورت میں نبھائے، کبھی بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرے۔ اس کی روحانیت کے لیے، اس کے باطن کے درجات کی بلندی کے لیے یہی صائب راستہ ہے اور یہی اس کی زندگی کے معاملات اور تعلقات کے لیے معتدل طریق ہے۔ اس لیے وعدہ خلافی خود ایک جھوٹ کی قسم ہے۔ جب سالک وعدہ خلافی سے بچ جاتا ہے تو باری تعالیٰ اس پر اپنی بارگاہ سے اپنے فضل و کرم اور اپنی سخاوت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے لیے درجات حیا کو اموار اور استوار کر دیتا ہے اور اس کی محبت اپنے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ وَرِفْعَةً عِنْدَ اللَّهِ، باری تعالیٰ وعدے کے ایفا کی اچھی خصلت اور اچھے عمل کی بنا پر اس کو اپنی بارگاہ سے عزت و رفعت کے بلند درجات اور مقامات عطا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، چوتھا عمل اور خصلت ہر سالک اور صوفی کے لیے یہ لازم قرار دیتے ہیں کہ وہ مخلوق خدا میں بلا تفریق مذہب و مسلک کسی پر بھی لعنت نہ کرے، کسی کو بھی اپنی طرف بلا وجہ، اپنی طرف سے بلا وجہ ملعون نہ بنائے، مخلوق خدا میں سے کسی کو بھی ذرہ بر اذیت و تکلیف نہ دے، حتیٰ کہ کسی کو بھی کسی نوعیت کی بھی اذیت دینے کا خیال و ارادہ تک بھی اپنے ذہن میں، اپنی سوچ میں نہ لائے۔ اور اس سالک اور صوفی کی یہ خصلت اور یہ عمل ابرار اور صدیقین کے اعمال، خصائل اور اخلاق میں سے ہے، اور اس کردار کی وجہ سے اس کی آخرت اعلیٰ ہوگی، دنیا کے معاملات میں اس کی اللہ کی طرف محافظت اور نگرانی ہوگی۔ فی حفظ اللہ ایاہ فی الدنیا، اس کا اعزاز ہوگا اور اس کو آخرت میں بھی اعلیٰ درجات عطا کیے جائیں گے۔ یہ خصلت اس کو ہلاکت کے گڑھوں سے میں گرنے سے بچائے گی۔ وَيُسَلِّمُهُ مِنَ الْخَلْقِ، اور مخلوقات میں سے ہر کسی کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف اور اذیت سے یہ خصلت اس کو بچانے والی ہوگی، اور بندوں کو اس حق میں، بندوں کے حق میں اس کو، اس سالک کو مشفق اور مہربان بنانے والی ہوگی، اور ان کو اس کی قربت اور محبت کی آرزو دینے والی ہوگی۔
حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شیخ عبد القادر جیلانی اہل تصوف و سلوک کے لیے ایک اور عمل اور خصلت کو اپنانے کی یوں ترغیب دیتے ہیں کہ سچا مسلمان و صوفی وہ ہے جو مخلوق خدا میں سے کسی کو بد دعا نہ دے، کسی کو بد دعا نہ دے، اگرچہ اس کے مخالف نے کتنا ہی اس پر ظلم و ستم کیا ہو، حتیٰ کہ وہ اپنے دشمن اور اپنے مخالف ظالم انسان سے کبھی بھی قطع لسان نہ کرے، قطع تعلق نہ کرے، اور اپنی بول چال بھی اس سے ختم نہ کرے، اس کو نہ چھوڑے، ولا یقطع بلسانہ، اپنی زبان بندی اس پر نہ کرے، یہاں تک کہ اس کی بد نیتی، اس کی بد عہدی، اس کی بد کرداری اس پر ظاہر ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی اس سے کوئی انتقام نہ لے، حتیٰ کہ اس کے ہر ظلم کو اللہ کی خاطر برداشت کرے، اور اس کے ہر ظلم پر اپنے قول اور اپنے فعل سے بھی اس سے انتقام نہ لے۔ اگر یہ سالک و صوفی اس کردار کو اپنا لے گا، فَإِنَّ هَذِهِ الْخَصْلَةَ تَرْفَعُ صَاحِبَهَا إِلَى الدَّرَجَاتِ الْأُولَى فِي فُتُوحِ الْغَیْب، تو باری تعالیٰ اس کردار کے حامل شخص کو دنیا و آخرت میں اعلیٰ اور عرفہ درجہ اور منزلت عطا کرے گا۔ جب ایک صوفی کے کردار کی یہ خصلت اس میں راسخ ہو جاتی ہے تو وہ اس عادت میں ڈل جاتا ہے، تو پھر دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں اسے میسر آتی ہیں، اور تمام تر مخلوق کے دل و ذہن میں اس کی محبت و مودت کے چراغ جلتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اور اس دنیا کی ہر عزت اور ہر علوت اسے عطا کر دی جاتی ہے، اور اہل ایمان کے دل اس کی محبت اور الفت سے معمور کر دیے جاتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز اہل تصوف و سلوک کی ایک اور خصلت اور عمل کا تذکرہ یوں کرتے ہیں: لا یقطع الشہادہ علی احد من الخلق من اہل القبلہ بشرک ولا کفر ولا نفاق فی فتوح الغیب، رواہ اہل قبلہ، اہل ایمان اور اہل اسلام میں سے کسی کی بھی کمزور شہادت اور گواہی، کسی کے ایمان کو قطع نہ کرے، اور نہ ہی کسی بھی مخالف مذہب و مسلک والے پر اس کے مشرک ہونے کا، اس کے کافر ہونے کا، اس کے بدعتی ہونے کا اور اس کے منافق ہونے کا فتویٰ لگائے اور شہادت دے۔ اس عمل سے انسان خود کو اللہ کے علم میں داخل کرتا ہے۔ جب وہ کسی کو کافر، کسی کو مشرک، کسی کو گستاخ، کسی کو بدعتی بناتا ہے تو وہ خود کو اللہ کے علم میں داخل کرتا ہے، خود کو عالم الغیب بنا کر شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے اس خصلت سے اعراض کرنے والا ہی اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لِلرَّحْمَةِ وَأَعْلَى فِي الدَّرَجَاتِ، اعلیٰ درجات کا وہ حامل بنتا ہے، اور یہ عظیم کردار اصل سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا کامل آئینہ دار ہے، اور یہ کردار ہی انسان کو اللہ کے غضب سے دور کرتا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے بہت قریب کرتا ہے، اور بندے کو ہر اعتبار سے اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ یہ خصلت و عمل ہی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اس کے عظیم الشان باب رحمت، باب عزت اور باب شرف و عظمت میں داخل کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ باب شریف کریم علی اللہ تعالی، پھر بندے کو یہ خصلت ہی تمام تر انسانوں پر رحمت کرنے والا اور خلق خدا کے لیے ہر حال میں مشفق اور شفقت کرنے والا بناتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، محبوب سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی ایک اور خصلت اور عمل کی طرف رائے حقیقت کے سالکین کو
یوں متوجہ اور متنبہ کرتے ہیں کہ متصوف اور صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کو گناہوں سے بچائے، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے اپنے جسم و اعضاء اور جوارے کو بچائے۔ یہی وہ عمل ہے جو قلب و جوارے کو جلد ثواب سے سرفراز کرتا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ منزلوں پر فائز کرتا ہے۔ ہر سالک کامل کو اللہ کی بارگاہ میں یوں بدستے دعا رہنا چاہیے کہ ہے مولا ہر حال میں میرے حال کو سنوار دے، میرے اعمال کو اعلیٰ کر دے، اور ایسے اعمال سے اس کو پناہ مانگنی چاہیے جو اسے رب سے دور کرنے والے ہوں، اور دلوں کو شہوات سے، بری خواہشات سے بچانے کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے نور سے پاک بھی کر دے، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے نور سے منور اور مملو بھی کر دے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رائے حق کے سالکین کو خصلت و عمل کا ایک اور درس یوں دیتے ہیں کہ مخلوق خدا میں کسی پر بھی کوئی بھی سالک اپنا بوجھ نہ ڈالے، خواہ وہ مالی بوجھ ہو، خواہ دنیاوی بوجھ ہو، وہ بوجھ خواہ چھوٹا ہو، وہ بوجھ خواہ بڑا ہو، کوشش کرے کہ خلق خدا سے اپنا بوجھ ان سے اٹھا لے اور اپنا بوجھ ان کی طرف منتقل نہ کرے، اور کسی کا بھی خلق خدا میں سے محتاج نہ ہو، اور اس خلق سے خود کو بے نیاز کرے، رب کا محتاج کرے، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر حاجت ہر ضرورت میں اپنے رب کا خود کو محتاج کرے۔ اس میں بندے کی عزت ہے۔ اپنا بوجھ لوگوں پر نہ ڈالنے کا عمل عابدین علی الحق کا وتیرہ حیات ہے، یہی ان کا کل برم ہے اور یہی ان کا کل دھرم ہے، اور یہی عمل متقین کا سب سے بڑا احترام ہے، اور یہی ان کی حیات کا سراسر اکرام اور انعام ہے۔ اس خصلت اور عمل کو اپنانے والا صوفی و سالک اپنے کردار میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قوت و طاقت پاتا ہے، اور تمام مخلوق اس کی نظر میں برابر اور مساوی ہو جاتی ہے، اور درجہ واحدہ کان الناس امتن واحدہ میں آ جاتی ہے، اور یوں وہ سالک و صوفی شاہ و گدا کو ایک ہی مرتبہ اور نظر میں دیکھتا اور پاتا ہے، اس لیے کہ وہ نہ شاہ کا محتاج ہوتا ہے اور نہ وہ کسی گدا کا محتاج ہوتا ہے۔ جب سالک و صوفی ایسا ہو جاتا ہے تو باری تعالیٰ اس کو غنائے نفس اور یقین کی نعمت عطا کرتا ہے، اور اپنی ذات پر اس کو بھروسہ اور اعتماد کی دولت عطا کرتا ہے۔ کوئی سالک اپنی ہوا و ہوس کے ذریعے کسی کا مقام و مرتبہ بلند نہیں کر سکتا ہے۔ وَيَكُونُ الْخَلْقُ عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءٌ فِي فَتُوحِ الْغَیْبِ، ساری مخلوق اپنے حقوق کے معاملے میں اس کی نظر میں برابر ہو جاتی ہے۔ یہی عمل بندے کو باب الاخلاص کے قریب تر کر دیتا ہے۔ هُوَ أَقْرَبُ باب إِلَى الْإِخْلَاصِ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رائے سلوک کے طالبین اور سالکین کو ایک اور خصلت اور عمل کو اپنی شخصیت کا لازمی جز بنانے کی طرف یوں متوجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں يَنبَغِي أَن يَنْقَطِعَ طَمْعُهُ مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَلَا يَطْمَعُ نَفْسَهُ فِي مَا فِي أَيْدِيهِمْ فِي فَتْوِ الْغَیْبِ۔ سالک کو چاہیے وہ انسانوں سے ہر قسم کی حرص و لالچ کو ختم کر دے، اور اس طمع من الغیر کا اپنے وجود سے خاتمہ کر دے۔ جو مال و دولت اور دنیاوی آسائشیں اور نعمتیں لوگوں کے پاس ہیں، اس کی طرف اس کی نگاہ ہی نہ اٹھے، کیونکہ اس کا یہ عمل اور یہ خصلت ہی سب سے زیادہ اس کو لوگوں کی نظر میں عزت دینے والا ہے جب وہ لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور یہی اس کا رویہ لوگوں سے اسے بے نیاز کرنے والا ہے، اور یہی اس کی ذات کی عظیم شخصی عظمت اور رفت کا باعث ہے، اور یہی اس کا قابل فخر کردار تشکیل کرنے والی یہ عادت ہے، اور یہی خصلت اس کو ایمان کامل کے وصف سے متصف کرنے والی ہے،
اور یہی خصلت ہی سالک کو اپنے جملہ اعمال میں اخلاص اور للہیت دینے والی ہے، اور اس کے چشمہ قلب کو صاف اور شفاف کرنے والی ہے، اور اس کی زندگی کی راہوں کو واضحیت کا نور دینے والی ہے۔ اور یہی عادات و خصائل ایک سالک کے لیے اللہ کی ذات پر اعتماد میں مزید اضافہ کرتی ہیں، اور اس پر ابواب زہد کے انوار نچھاور کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ حامل خصلت صاحبان ورع میں سے اور صاحبان تقوی میں شمار ہونے لگتا ہے، اور اس کی عبادات اپنے کمال کو پہنچنے لگتی ہیں، اور یہ ساری علامات ہی اس سالک کو منقطع الی اللہ کی منزل پر، منقطع الی الخلق سے واصل الی اللہ کی منزل پر فائز کرتی ہیں، اور یہ طالب حق ہر چیز سے کٹ کر رب کے تعلق و معرفت میں اس کا واصل ہو جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن حکیم یوں بیان کرتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے بندے زندگی میں رب کا ہو جا، ہر چیز سے کٹ کر رب کا بندہ صحیح معنوں میں بن جا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان اس منزل کی طرف اس وقت بڑھتا ہے جب وہ اپنے اندر اخلاص کی دولت کو جمع کرتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز راہ حق کے مسافروں اور راہ سلوک کے طالبوں اور بحر معرفت اور بحر حقیقت کی جانب گامزن اہل یقین و ایمان اور اہل تصوف و سلوک کے طالبین کو 10 خصلتوں اور 10 عملوں کا یہ ضابطۂ حیات، یہ ضابطۂ طریقت، یہ ضابطۂ حقیقت عطا کرتے ہیں، اور 10ویں اور آخری خصلت اور عمل یہ بتاتے ہیں، التواضع لأنہا بہا یشید محل العابد ویعلو منزلتہ ویکمل الرفع عند اللہ سبحانہ وتعالی وعند الخلق۔ فرمایا سالک و صوفی کو اپنے جملہ درجات اور اعلیٰ مراتب اور عظیم مناصب اور بے انتہا قوت و طاقت کے عہدوں اور عزت و رفت کے اعلیٰ ترین درجوں میں بھی سراپے عجز بن کر رہنا چاہیے۔ ہر سالک کو تواضع و انکساری کو اپنی شخصیت کا لازمی حصہ بنانا ہوگا، اس لیے کہ تواضع سالک کے دائمی منصب ابدیت کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کی منزل اور اس کے مقام و مرتبہ کو مزید بلند کرتی ہے، اور اس کی عزت و ناموس کو بلندیوں اور رفتوں سے ہمکنار کرتی ہے، اور اس سالک اور طالب کا اس خصلت کی وجہ سے درجہ اور منزلت اللہ کی بارگاہ میں مزید بڑھتا ہے، اور مخلوق کی نگاہ میں اس کی عزت و عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دنیا و آخرت کی سب بلائیاں اس بندہ عاجز کے لیے مختص ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ خصلت عجز ہی تمام تر طاعات اور عبادات کی اصل ہے، تمام تر فروحات کی اصل ہے، اور جملہ انسانی کمالات کی اصل ہے، اور اس خصلت کا عامل ہو کر سالک مقام صالحین اور درجہ رادعین الی اللہ کو پا لیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، انسان جب اپنے قول، اپنے فعل اور اپنے خلق اور اپنی کسی بھی نعمت میں درجہ کمال پر پہنچتا ہے تو وہ مستحق تعریف بن جاتا ہے، مگر یہ تعریف حقیقتاً مصنوع کی نہیں ہے بلکہ صانع کی ہے، مخلوق کی نہیں ہے بلکہ خالق کی ہے، مملوک کی نہیں ہے بلکہ مالک کی ہے، استاد و معلم اور روحانی مربی و شیخ کی نہیں ہے بلکہ اس ذات خالق الخلق کی ہے جس نے یہ منصب، یہ عہدہ اور یہ اعزاز بخشا ہے۔ اس لیے ہر ذی فہم اور ہر صاحب دانش اور ہر صاحب بصیرت اور ہر صاحب فراست اپنی ہر خوبی پر یہی کہتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب فتح الغیب کے شروع میں الحمد کی جامع ترین تعریف کر کے ہر انسان پر واضح کرتے ہیں کہ تم جس بھی شعبہ حیات میں درجہ کمال پر پہنچ جاؤ،
الحمدللہ سے اپنا تعلق کبھی بھی کمزور نہ کرنا، بلکہ مضبوط و مستحکم کرتے رہنا، تاکہ یہ نعمت کمال، یہ عہدہ افتخار، یہ منصب جلیل تمہارے وجود میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اور اس کی مدد و نصرت کے ساتھ تمہارے وجود میں یہ بسیرا کرتا رہے۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، تمام طیب و مبارک حمد کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، اول سے آخر تک اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہر حمد کا ظاہر بھی اللہ کے لیے ہے اور ہر حمد کا باطن بھی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی حمد اللہ کی مخلوقات اور کل کائنات کے میں جتنے بھی اعداد پائے جاتے ہیں ان ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی حمد ہے، اور اس کی حمد خود اس کی ذات کے اسماء اور صفات سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی حمد اس کے عرش سے بھی بڑھ کر وزن رکھنے والی ہے۔ اس کی حمد اس کی رضا اور خوشنودی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی حمد ہر جفت و طاق عدد سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی حمد کائنات خشک و تر کے تمام ذرات سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی حمد ہمارے تمام تر اندازوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس زمین و آسماں اور کل جہاں میں ساری حمد اسی ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات میں تمام خلق کو پیدا کیا ہے، اور ان سب میں سے انسانوں کو اشرف الخلق بنایا ہے اور ان کو اشرف الخلق ٹھہرایا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو چیزوں کو اپنی شان بدی کے ساتھ پہلی مرتبہ اس طرح پیدا کرتا ہے کہ جس کا نمونہ اور مثال پہلے کوئی بھی اس زمین پر ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہر حمد دائماً اور ابداً اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور ساری حمدیں اسی کی ذات کے لیے ہیں جس نے انسان کو قلم سے سکھایا ہے اور اپنی ہدایت عامہ اور ہدایت خاصہ سے نوازا ہے، اور تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو انسان کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، جو اس کو زندہ بھی کرتا ہے اور اس کو موت بھی دیتا ہے، اور تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو انسانوں کے چہروں پر مسکراہٹ کو لاتا ہے۔ وہی خدا مستحق کے عبادت ہے جو انسانوں کو آنکھوں سے اپنے خوف و خشیت کی بنا پر، انسانوں کی آنکھوں سے اپنے خوف و خشیت کی بنا پر آنسوؤں کو جاری کرتا ہے، اور تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو انسان کا سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ اقرب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو بلا امتیاز اپنی سب مخلوق سے، اپنے سب بندوں سے پیار کرتا ہے، اور تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو لوگوں کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو سارے انسانوں میں اپنی ساری نعمتیں بے بہا بانٹتا ہے، اور ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس کے وجود سے ہمارا وجود ہے، جس کے موجود ہونے سے ہم موجود ہیں، اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس کا امر انسان اول کی تخلیق سے دائماً نافذ ہے اور قیامت تک اور بعد از قیامت نافذ رہے گا۔ آج ہمیں اپنی زیست میں اسی الحمدللہ رب العالمین کی شان رکھنے والے رب کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کو پختہ کرنا ہے، اپنے قول کو قابل مثال بنانا ہے، اپنے عمل کو باکمال بنانا ہے، اپنے خلق کو باجمال بنانا ہے۔ ہر بندے کو ہر روز کے چڑھتے ہوئے سورج کے ساتھ، روشن ہوتے ہوئے دن کے ساتھ، اور دن کی جلوت میں اور رات کی خلوت میں سراپائے صفات مظہر الہیہ بننا ہے، وصبغۃ اللہ میں خود کو رنگنا ہے، اپنے قول، اپنے فعل اور اپنے خلق کے اظہار میں ہر خلق سے، ہر انسان سے، ہر فرد سے مستحق کے الحمدللہ 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 کا حقدار بننا ہے، آئینہ دار بننا ہے، سزاوار بننا ہے۔ ایسے بندوں کی تلاش آج کے انسانوں کو بھی ہے، ایسے بندوں کی طلب آج کے درد مندوں کو بھی ہے، ایسے مجسمہ صفات وجودوں سے معاشروں اور ملکوں اور قوموں کا وجود ہے، اور ایسے بندے جس زمین ابدیت سے کثرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، وہ زمین روحانیت ہے، وہ زمین اخلاص ہے،
اور وہ زمین احسان ہے حدیث کی روح سے۔ اس زمین سے ایسے بندوں کی پیداوار آج خال خال نظر آتی ہے۔ اس لیے اقبال بھی پکار اٹھا، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے۔ وہی آب و گلے ایراں، وہی تبریز ہے ساکی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اقبال شمع یقین کو بھی مسلسل جلائے ہوئے ہے، اس لیے کہ یہی امید ایمان ہے اور یہی تصور یقین ہی اسلام ہے۔ اس بنا پر اقبال کہتا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، ذرا نم ہو، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔